السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دین اسلام ایک ایسا مضبوط دین ہے کہ جس میں انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک ساری مکمل ہدایات امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتا دی۔ ان میں سے ایک عمل کہ جس کی وجہ سے خیر و برکت مل جائے، سلامتی مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس میں اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں اور اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا، میری ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا بھی کہلاتے ہیں، 2-3 گھنٹے تک اخبار ڈیلی کی بیس پر پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ روایت نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہاں ہے یہ روایت؟ میں ان کے لیے بھی اور آپ تمام حضرات کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کو حدیث پڑھنے کا اپنی زندگی میں وقت نہیں ملتا، بلکہ وہ اخبار چھانتے رہتے ہیں، ڈائجسٹ چھانتے رہتے ہیں، میں ایسے لوگوں کے لیے بالخصوص یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا نسخہ کہ جس سے خیر و برکت مل سکتی ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل السؤال، سوال کرنے سے پہلے سلام کرو۔ فمن بدأکم بالسؤال قبل السلام فلا تجیبوہ، جس شخص نے تم سے سلام کرنے سے پہلے کوئی بات کری، سوال کیا، تو اس کے سوال کا جواب ہی مت دینا تم۔ ابن عدی فی الکامل میں یہ روایت ہے، دوسری جلد ہے، 303 نمبر پر یہ روایت درج ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا من بدأ بالکلام قبل السوال من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جس شخص نے سلام کرنے سے پہلے گفتگو کرنے کا آغاز کر دیا اس کا جواب بھی مت دینا بالکل۔ یہ طبرانی کی بھی روایت ہے اور بھی دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو سلام سے آغاز نہیں کرتا اس کو اجازت ہی مت دو اندر آنے کی۔ یہاں تک آپ نے تاکید فرمائی۔ یہ ابو نعیم نے روایت کیا ہے، اس کو پہلی جلد 357 نمبر کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا ایک وہ شخص جو آپ کے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے ادخل، کیا میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا ارجع، واپس لوٹ جاؤ، فقل السلام علیکم ادخل، پہلے سلام کرو کہ السلام علیکم، اس کے بعد پوچھو کیا میں داخل ہو جاؤں۔ یہ روایت بھی آپ کو مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی میں مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الی ھذا فعلمہ الاستئذان، ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا جی کیا میں داخل ہو جاؤں؟ نبی نے ایک اور کو کہا جاؤ اس کو جا کر کے سکھاؤ، اس کو بتاؤ کہ اجازت کس طرح سے لی جاتی ہے۔ فقل لہ، اس کو بولو قل السلام علیکم ادخل، پہلے سلام کرو، اس کے بعد پوچھو کیا میں آ سکتا ہوں، میں داخل ہو سکتا ہوں۔ یہ اتنی ساری روایتیں آج کل کے پروفیسروں کو نہیں معلوم، اور وہ مولویوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، دنیا داروں کو حمایت کرنے کے لیے کہ اگر کوئی دنیا دار پیسہ دے رہا ہے جو اس کی حمایت کرنے کے لیے اس طرف راغب ہیں، جیب بھری جا رہی ہے، اس کی حمایت کرنے کے لیے مولوی سے یہ ایک مولوی یہ کہے میں نے تو نہیں پڑھی یہ روایت، کہاں ہے یہ روایت ایسی؟
اور پھر بعد میں یہ نکالے کہ جی اگر 3 میں سے ایک نے سلام کر لیا تو وہ کافی وافی ہے. بھائی 3 میں سے ایک سلام کر رہا ہے اور دوسرا بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ سلام کیوں نہیں کر رہا جو بات کرنا چاہ رہا ہے؟ جو بات کرنے کے لیے آیا ہے، گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے، تو وہ سلام کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن ایسے مولویوں کو بھی میں کہوں گا اللہ ہدایت دے کہ جو اخبار چھانتے رہتے ہیں اور حدیث کی طرف ان کی زیادہ توجہ نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا تھا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلایا کرو.